ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بوڑھی عورتیں رہتی تھیں جو بچپن سے سہیلی تھیں۔ دونوں نے اپنی زندگیاں ایک ساتھ گزاری تھیں، دکھ اور سکھ میں ایک دوسرے کا سہارا بنی رہے۔ ایک کا نام چمپا تھا اور دوسری کا نام گوری۔ ان کے گھروں کے درمیان بس ایک چھوٹی سی باڑ تھی، جیسے ان کے دلوں کے درمیان محبت کی لکیر ہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے بیٹے جوان ہوئے، شادیاں ہوئیں۔ چمپا کے بیٹے کی شادی ایک خوبصورت، محنتی اور نیک دل لڑکی سروج سے ہوئی۔ سروج نئی نویلی دلہن تھی، چمپا کے گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ مگر دوسری طرف گوری کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی، اور وہ اکثر اپنی سہیلی چمپا کے پاس آ جاتی تھی تاکہ تھوڑا دل بہل جائے۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، سورج کی کرنیں جھونپڑی کے چھجے سے جھانک رہی تھیں۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ چمپا اپنی جھاڑو اٹھائے آنگن صاف کر رہی تھی، جبکہ سروج باورچی خانے میں مصروف تھی۔ وہ چولہے پر لکڑیاں جلا کر دال چاول پکا رہی تھی۔ گوری دروازے سے اندر داخل ہوئی اور بولی، ارے بہو، کیا خوشبو آ رہی ہے؟ لگتا ہے آج کچھ خاص پکا رہی ہو۔ سروج مسکرا کر بولی، ماں جی، آج میں اب دونوں کے لیے خاص کھچڑی بنا رہی ہوں، ساتھ میں گھر کی باغی سبزی بھی۔ یہ سن کر دونوں بوڑھی عورتوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چمپا نے پیار سے سروج کو دیکھا اور کہا، میری بہو تو سونا ہے، دن رات کام کرتی ہے، کبھی تھکتی نہیں۔ سروج شرماتے ہوئے بولی، ماں جی، گھر میرا ہے، خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ لیکن گوری کے دل میں ایک چھوٹی سی چنگاری جل اٹھی۔ اسے لگا جیسے چمپا اپنی بہو کی تعریف کر کے یہ دکھا رہی ہے کہ اس کا گھر اس سے بہتر ہے۔ دل میں حسد نے جگہ بنا لی اور اس نے آہستہ سے کہا، ہاں بہو اچھی ہے، مگر ذرا دیکھنا یہ محبت کب تک قائم رہتی ہے۔ چمپا نے یہ سنا مگر خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ گوری کبھی کبھی تنہائی کے سبب تلخ باتیں کہہ دیتی ہے۔ اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، چلو گوری، آؤ ہم تینوں آج مل کر کھانا کھائیں۔ سروج نے بڑی محبت سے کھانے کی تھالی لگائی، دال، چاول، سبزی، اچار سب کچھ رکھا۔ تینوں نے پڑیوں پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور سروج نے ان دونوں کو خود اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ گاؤں کی سادہ زندگی میں یہی چھوٹی چھوٹی باتیں خوشیوں کا سامان تھیں۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ سروج کی خدمت گزاری سب کو پسند تھی، مگر گوری کا دل دن بدن کڑوا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر بہانے سے چمپا کی بہو پر تنقید کرتی، کبھی کہتی، دیکھ بہو آج سالن میں نمک زیادہ ہے، کبھی کہتی، تو آج کل زیادہ ہنسنے لگی ہے، کہیں دل میں غرور تو نہیں آ گیا۔ سروج چپ چاپ سن لیتی، کبھی جواب نہ دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ بڑوں سے بحث کرنا بے ادبی ہے، لیکن چمپا یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں افسردہ رہتی۔ ایک دن گاؤں میں بڑی دعوت رکھی گئی۔ تمام عورتیں مل کر تیاریوں میں مصروف تھیں۔ چمپا نے کہا، سروج، آج گاؤں کے پنچایت گھر میں ہم سب کے لیے کھانا بنانا ہے۔ سب عورتیں مل کر رسوئی سنبھالیں گی۔ سروج خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ گوری بھی وہاں موجود ہے۔ گوری نے اپنے ہاتھ میں بڑی ہانڈی سنبھالی ہوئی تھی۔ سب عورتیں مل کر سبزی کاٹ رہی تھیں، مسالے پیس رہی تھیں اور چولہے جلا رہی تھیں۔ ماحول میں خوشبو اور چہل پہل تھی۔ جب کھانا پکانے کا وقت آیا تو گوری نے کہا، آج دیکھتے ہیں تمہاری بہو کتنی لائق ہے، سب کے سامنے اس کی پرکھ ہوگی۔ چمپا نے نرم لہجے میں کہا، گوری، سب عورتیں ایک ہیں، ہم سب مل کر کام کریں گے، کسی مقابلے کی ضرورت نہیں۔ مگر گوری کے دل میں ضد تھی۔ اس نے چپکے سے سروج کے پکوان میں نمک زیادہ ڈال دیا تاکہ سب اسے کوس۔ جب کھانا تیار ہوا اور سب نے کھایا تو سب تعریف کرنے لگے، واہ، آج تو بہت مزیدار بنا ہے۔ چمپا حیران ہوئی مگر خوش بھی۔ گوری کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا، کیونکہ سروج نے آخر میں ذائقہ چکھ کر سب ٹھیک کر دیا تھا۔ اس نے محبت سے کہا، ماں جی، میں ہمیشہ سیکھتی ہوں اور سب سے اچھا استاد تجربہ ہوتا ہے۔ گوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رات کو جب وہ واپس گھر آئیں تو گوری چپ تھی۔ اس نے چمپا سے کہا، دوست، آج تمہاری بہو نے مجھے شرمندہ کر دیا۔
मैं हमेशा सोचती थी कि वो दिखावा करती है, मगर आज जान लिया कि वो दिल से खिदमत करती है। चंपा ने मुस्करा कर कहा, दोस्त, इंसान का दिल अगर साफ हो तो उसके हाथ के काम में भी बरकत होती है। अगली सुबह गोरी खुद सरोज के घर आई और बोली, बहू, आज मैं तुम्हारे साथ रसोई में काम करना चाहती हूँ ताकि तुमसे सीख सकूं। सरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, रसोई सबके लिए है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। इस दिन से तीनों औरतों ने मिलकर रसोई का काम संभाला। एक लकड़ियां लाती, दूसरी झाड़ू लगाती और तीसरी खाना पकाती। उनके घर में खुशियां लूट आए। गांव की औरतें अक्सर कहती, देखो, मोहब्बत हो तो बूढ़ी उम्र भी बहार बन जाती है। वक्त के साथ गोरी का दिल नर्म हो गया, वो सरोज को अपनी बेटी की तरह चाहने लगी। सरोज भी हर रोज इन दोनों के लिए नए नए पकवान बनाती, कभी खिचड़ी, कभी पूरी, कभी तरकारी। इन तीनों की रसोई गांव की मिसाल बन गई। कहानी का सबक यह है कि हसद और मुकाबला दिलों में दूरियां पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत, एहतराम और खिदमत से हर रिश्ता मजबूत होता है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो जिंदगी का जायका भी मिठास से भर जाता है। जैसे सरोज ने अपने सब्र और खुलूस से न सिर्फ अपनी सास का दिल जीता बल्कि एक बिखरी हुई दोस्ती को भी जोड़ दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही मजीद खूबसूरत और सबक आमोज कहानियां सुनने को मिलती रहें। अगली कहानी में हम एक और जज्बाती किस्सा सुनाएंगे जो दिल को छू जाएगा, इसलिए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी की इत्तिला आपको फौरन मिले। मोहब्बत फैलाएं, हसद मिटाएं और जिंदगी को मुस्कुराहटों से सजाएं।